علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، إن دماءكم وأموالكم وإعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم في شهركم هذا في بلدكم هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہر قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، پاک، مطہر، معلی کلمات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں، سرور کونین، تاجدار انبیاء، ختم الرسل، امام الموحدین، امام المجاہدین، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ محترم سامعین و سامعات، لائق صد تکریم میرے معزز بھائیوں، ابھی ہم قربانی سے فارغ ہوئے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے جن کو توفیق عطا فرمائی انہوں نے حج بھی کیا۔ یقیناً ایک ایمان والے کے نزدیک حقیقی طور پر سب سے بڑھ کے اس کا قیمتی متاع جو ہے وہ اس کا ایمان ہوتا ہے، اور اس ایمان کی بڑھوتری اور اس ایمان کے اضافے کے لیے مومن بندہ مختلف اعمال کرتا ہے، قرآن اور حدیث کو پڑھتا، سنتا، سناتا ہے، لیکن آج دنیا میں ہم سننے والوں میں بھی کہیں کوئی کمزوری، کوئی سستی وہ موجود ہو سکتی ہے، لیکن قربان جائیں ان مواعظ پر اور ان خطبات پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر القاء کیے جاتے تھے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور پھر ان کی تعبیر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتی اور آگے ان کو سماعت کرنے والے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے۔ یوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بے شمار خطبات دیے، مختلف مواقع پر دروس دیے، لیکن آپ نے اپنی زندگی کے اختتام پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو تاریخ میں خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے معروف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا تھا، اگرچہ امت کو حکم دیا تابعوا بین الحج والعمرہ کہ فرض تو تمہارے اوپر زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہے، لیکن اگر اللہ نے کسی کو وسعت دے رکھی ہو تو وہ بار بار حج اور عمرہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو خطبہ دیا وہ مسلمانوں کی تاریخ نہیں بلکہ انسانی تاریخ کا وہ واحد خطبہ ہے کہ جس کے ایک ایک لفظ کے اندر معانی کا سمندر چھپا ہوا ہے۔ محدثین نے اس خطبے کی شروحات کے اوپر کتابیں لکھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو ایک ایک لفظ ارشاد فرمایا وہ ایک ایک لفظ اس بات کا متقاضی ہے کہ انسان اس کے اوپر کئی گھنٹے گفتگو کر سکتا ہے۔ اور ہوتا بھی کیوں نہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت ایک روایت کے مطابق 1,20,000 اور ایک روایت کے مطابق 1,44,000 صحابہ اکرام تھے جو مختلف جگہوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے آئے تھے۔ زندگی کے ہر گوشے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹچ کیا، اصولی باتیں ارشاد فرمائیں، فروعی باتوں میں نہیں پڑے، ایسی اصولی باتیں ارشاد فرما دی کہ جس میں سارے دین کا خلاصہ بھی جمع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کا آغاز فرماتے ہیں، صحابہ موجود ہیں، خطبہ پڑھا آپ نے، اور اس خطبے کے بعد آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض، آج سے زمانہ گھوم کر کے اپنی اس اصل حیت پہ آ گیا ہے جس طرح اللہ نے جب زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا اس وقت تھا۔ آپ نے اپنی بات کا آغاز یہاں سے کیوں کیا؟ کیونکہ انسان جو ہے یہ زمانے کی قید سے باہر نہیں ہے۔ انسان کی زندگی جو ہے یہ ٹائم اینڈ سپیس کے اندر ہے، اس سے باہر نہیں جا سکتی، اس لیے کہ اللہ کے ہاں جب سے زمین اور آسمان بنا ہے یہ 12 مہینوں پر مشتمل ہے۔ فرمایا سنۃ 12 شہرا، یہ سال جو ہے یہ 12 مہینوں کے اوپر مشتمل ہے، ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ فرمایا 3 تو ایسے ہیں جو طے در طے ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں۔ فرمایا ان میں سے پہلا ذوالقعدہ کا مہینہ، پھر ذوالحج کا مہینہ آتا ہے، پھر محرم کا مہینہ آتا ہے، اور فرمایا ایک رجب کا مہینہ ہے۔ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ یہ جو 3 مہینے طے در طے حرمت والے آتے تھے ان کو آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے۔ حرمت والے مہینوں کا احترام وہ بھی کرتے تھے، حرمت کے مہینوں میں جن کا بزنس اور کاروبار ڈاکہ ڈالنا ہوتا تھا وہ بھی ڈاکہ زنی سے باز آ جایا کرتے تھے۔ تو یہ کرتے یہ تھے کہ بسا اوقات یہ جو 3 مہینے اکٹھے آتے حرمت والے، ان میں سے ایک مہینے کو آگے لے جاتے، کہتے کہ اس سال یہ مہینہ حرمت والا نہیں ہوگا، اگلا مہینہ حرمت والا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے
ان کی اس زیادتی کو انما النسیء سے تعبیر کیا ہے کہ یہ جو زیادتی کیا کرتے تھے کہ مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے، یحلونہ عاما ویحرمونہ، ایک سال چاہتے تو اس کو حرمت والا مہینہ بنا لیتے، ایک سال چاہتے تو اس کو حلت والا مہینہ بنا لیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کی زیادتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا آج سے زمانہ گھوم کر کے سیم اسی ترتیب پر آتا ہے جس ترتیب پر اللہ نے جب آسمان اور زمین بنائے تھے اس وقت اللہ نے جو اس کی ترتیب مرتب فرمائی تھی، اور فرمایا تاکہ انسانوں کے ذہنوں کے اندر جو کچیاں ہیں، انسانوں کے ذہنوں میں جو یہ باتیں ہیں کہ ہم اس کو آگے پیچھے کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، وہ ان کے ذہنوں سے نکل جائے کہ یہ اختیار میرے اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ اس کا اختیار کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اپنے صحابہ سے ایک سوال کرتے ہیں، فرمایا میرے صحابہ تمہیں معلوم ہے کہ آج دن کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ عالم، سب جانتے تھے کہ آج یوم العرفہ ہے، عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کے آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں حج کا، عرفہ کا دن ہے، لیکن صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب اور احترام کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے حکم سے ہمیں کہہ دیں کہ یہ آج عرفہ نہیں فلاں دن ہے تو ہم اسے بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، آپ نے پوچھا ای شہر، اے میرے صحابہ بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟ سب کو معلوم تھا کہ ذی الحج کا مہینہ ہے جس میں ہم حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم۔ پھر آپ نے پوچھا ایو بلدکم، تم کس شہر کے اندر کھڑے ہو؟ مکہ مکرمہ، سب جانتے تھے کہ عرفات کا میدان، لیکن صحابہ کہنے لگے اللہ و رسولہ عالم۔ یہ صحابہ اکرام احترام کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی بات کا اتنا احترام ہوتا تھا کہ صحابہ کو اگر ایک بدیہی چیز وہ ہوتی ہے جس کو ہر انسان جان سکتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے اس وقت کیا ہے تو ہم کہہ دیں گے دن ہے، اس کو پہچاننے میں کسی قسم کی کسی کو غلطی نہیں لگ سکتی، بدیہی چیزیں تھیں، سب کو معلوم تھا کہ ہم مکہ کے اندر کھڑے ہیں، ہم جو ہے وہ ذی الحج کے مہینے میں ہیں، عرفات کا دن ہے، لیکن صحابہ اکرام نے کہا اللہ و رسولہ عالم۔ یہاں پر رد ہوتا ہے ریشنلزم کا، عقل پرستی کا۔ ہمارے ہاں بھی بعض لوگ بسا اوقات یہ بات کر دیتے ہیں کہ یہ فلاں آیت اور یہ فلاں حدیث جو ہے یہ میری عقل میں نہیں آتی، اور ایک تو پورا اسکول آف تھاٹ ہے جو عقل پرستی کی بنیاد پر معجزات کا منکر ہے، کہتا ہے کہ یہ چیز عقل میں نہیں آتی لہذا اس کا انکار کر دیا جائے گا، یہ عذاب قبر انسان کی عقل میں نہیں آتا تو لہذا اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اس کا انکار کر دیا جائے گا۔ ابو داود کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، حضرت علی نے فرمایا لو کان الدین بالرأی، لوگوں اگر دین عقل کا نام ہوتا کہ جو چیز عقل میں آئے گی دین وہی ہوگا، تو انسان کی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ جو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم وضو کے اندر اگر ہم نے موزے پہنے ہوں تو اس کے اوپر والے حصے پر ہم مسح کریں گے، تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ موزے کا نیچے والا حصہ جو ہے وہ زمین کے ساتھ لگتا ہے نہ کہ اوپر والا حصہ، تو عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ مسح نیچے کیا جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اوپر کرنے کا ہے لہذا ہم اوپر ہی کریں گے، کیونکہ دین جو ہے وہ اس بات کا
نہیں ہے کہ جو میری عقل کہے گی میں عقل کو دین کے تابع کرنا چاہوں گا، نہ کہ میں دین کو عقل کے تابع بناؤں گا۔ اسلام ہمیں عقل کے استعمال کا حکم دیتا ہے، افلا یتدبرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ لیکن یہ بھی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ انسانوں کی عقلیں محدود ہیں، انسانوں کی عقلوں کا آپس میں بھی تفاوت ہے، ہر انسان کی عقل ایک جیسی نہیں ہے۔ ایک سوال ہو، ایک انسان اس کو کسی اینگل سے سوچے گا، دوسرا اس کو کسی اور اینگل سے سوچے گا، تیسرے کی عقل اور طرح کی ہوگی، وہ اس کو اور اینگل سے سوچے گا۔ انسانوں کی عقلوں میں جب برابری نہیں ہے تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی عقل کی ایک حد بندی ہے، انسان کی بلکہ ہر چیز کی ایک حد ہے۔ اللہ نے ہمیں دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، کہیں نہ کہیں جا کے مجھے دکھنا ختم ہو جاتا ہے، میری وہ جو بصارت ہے اس کی حد بندی ہے۔ اسی طرح میری سننے کی ایک صلاحیت ہے، وہ اگر 10 انسان اکٹھے بولنے شروع ہو جائیں تو میں اس کو سمجھ نہیں پاتا، تو اس کی ایک حد بندی ہے انسان کی ہر چیز کی۔ اسی طرح انسان کی عقل کی بھی ایک حد بندی ہے۔ تو صحابہ اکرام نے اپنی عقلوں کو استعمال کرنے کی بجائے فرمایا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول بتا دیں گے ہم تو اس کو تسلیم کرنے والے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اے میرے صحابہ، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ فرمایا انسانیت کے لیے اس موقع پر سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ تمہارے خون ایک دوسرے کے اوپر حرام کر دیے گئے ہیں۔ فرمایا تمہارے مالوں کو ایک دوسرے کے اوپر حرام کر دیا گیا ہے۔ فرمایا تمہاری عزتوں کو ایک دوسرے کے اوپر حرام کر دیا گیا ہے۔ کس طرح سے؟ جس طرح آج تم حرمت والے شہر میں، حرمت والے مہینے میں اور حرمت والے دن میں کھڑے ہو۔ فرمایا اس طرح سے یہ تمہارے اوپر ایک دوسرے کا خون، ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کی عزتیں جو ہیں ان کو حرام کر دیا گیا ہے۔ آج یو این او انسانوں کو زندگی گزارنے کے حقوق بتلاتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے بتائے ہوئے حقوق جو ہیں، اگر آپ ان کا یو این او کے چارٹر کے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو زیادہ عزت دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی عزتیں، انسانوں کے مال اور انسانوں کے خون، ان سب چیزوں کے محافظ آپ کو 1400 سال پہلے نظر آئے گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، ان اول ما یقضى بین الناس، قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں کے درمیان جس چیز کا فیصلہ کیا جائے گا، فرمایا وہ انسانوں کے خون ہوں گے۔ اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا، اور اس کی تطبیق علماء نے یہ دی ہے کہ اگر حقوق اللہ کی بات ہوگی تو سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا، اور اگر حقوق العباد کی بات ہوگی تو سب سے پہلے وہ انسانوں کے خونوں کے فیصلے کیے جائیں گے۔ اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا، اللہ اکبر، کسی کو ناحق قتل کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یحل دم امرئ مسلم، کسی مسلمان کا خون کسی دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے اللہ کے 3 وجوہات کی بنیاد پر، اور وہ بھی کوئی انسان کسی انسان کو خود قتل نہیں کر سکتا، بلکہ وہ ریاست کی ذمہ داری ہے
وہ 3 جو موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، فرمایا السید الزانی، ایک بوڑھا زانی، اور فرمایا النفس بالنفس، اگر کوئی جان کسی جان کو قتل کر دے تو اس کے قصاص کے اندر اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التارک لدینہ، وہ انسان جو مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہو جائے، اسلام کو چھوڑ کے ارتداد کو اختیار کر لے، فرمایا ان 3 وجوہات کے علاوہ کسی انسان کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کو قتل کرے۔ آج دنیا بات کرتی ہے ہیومن رائٹس کی، اور انہی ہیومن رائٹس کی بنیاد پر یورپ نے انسانوں کو اتنی آزادی دے دی کہ کسی کی مقدس شخصیات، کسی کے مقدس صحائف، ان سب کو پیچھے رکھ کے اظہار آزادی رائے کے نام پر اربوں انسانوں کے جذباتوں کو اگر مجروح کیا جائے تو انسان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو آزادی دے رکھی ہے، اور انہی انسانوں کی اگر ذاتیات کے اوپر کوئی بات کرے تو فوراً انہیں حقوق یاد آ جاتے ہیں۔ آج سویڈن کے اندر جو ایک واقعہ پیش آیا، اس نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو تکلیف اور اذیت پہنچائی، اور میرے بھائیوں یہ تکلیف اور اذیتیں دراصل قرآن مجید کے مقام اور شان کی وجہ سے مسلمانوں کو پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہود و نصارہ کی اپنی کتابیں تو تحریف شدہ ہو چکی، انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ تو یہ کھیل کھیل لیے کہ اس میں جو جس طرح چاہے انہوں نے تبدیلیاں کر لی، لیکن قرآن مجید کو اللہ نے یہ شان اور مقام عطا فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس دن سے اس کو نازل کرنا شروع کیا، اسی دن سے اس کی الہی حفاظت کے انتظامات بھی فرما دیے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کو، اس ذکر کو ہم نازل کر رہے ہیں، اس کے محافظ بھی ہم ہی ہیں۔ آج کوئی یہ جسارت تو کر سکتا ہے، لیکن 6 سال کے بچوں کے سینوں سے اس قرآن کو کیسے ختم کر سکتا ہے؟ آج تو اپنے گھر میں، اپنے ملک میں بیٹھ کے یہ تو کر سکتا ہے، لیکن یہ قرآن جو لاکھوں لوگوں کے سینوں میں ہے، اور کروڑوں لوگ جو روزانہ اس کی تلاوتیں کرتے ہیں، اور یہ نمازوں میں جو پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، اس قرآن کو کس طرح سے مسلمانوں کے سینوں سے کھینچا جا سکتا ہے؟ دراصل اس سارے کے پیچھے وہ گھنونا تصور ہے، مغرب کا دیا ہوا تصور آزادی، اور جب انسان کو کسی باؤنڈریز کے اندر بند نہیں کیا جاتا تو وہ پھر ظاہری طور پہ نظر آنے میں انسان ہوتا ہے، دراصل وہ بھیڑیا ہوتا ہے، بلکہ بھیڑیے سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ لوگ بات کر رہے ہیں نہیں، وہ جس انسان نے یہ کام کیا اس کا تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے، وہ تو ملحد ہے، وہ تو ایتھیسٹ ہے، لیکن سویڈن کی گورنمنٹ جس نے باقاعدہ اس سے سیکورٹی پرووائڈ کی، اور ایک مرتبہ یہ حرکت کرنے پر اجازت نہ دے کے دوبارہ جب اس نے اجازت مانگی، اس کو باقاعدہ سیکورٹی دی گئی، تو اس وقت وہ لوگ تو کسی کو ماننے والے ہیں نا، ان کا تو کسی مذہب کے ساتھ تعلق ہے نا، کم از کم اس طرح کی حرکتیں کرنے سے پہلے یہی سوچ لیا کریں کہ یہ قرآن تو وہ عظیم کتاب ہے کہ جس نے مریم مقدسہ سلام اللہ علیہا کے اوپر لگی ہوئی تہمت کو صاف کیا تھا۔ یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب یہ تہمت لگائی کہ مریم مقدسہ نے نعوذ باللہ بدکاری کی صورت میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے، تو اس تہمت کو
اگر قرآن مجید کو سکپ کر دیا جائے تو کوئی صاف نہیں کر سکتا ہے۔ اس قرآن کو جلانے سے پہلے یہی سوچ لیا جائے کہ اس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کتنی مرتبہ تذکرہ ہے، مریم سلام اللہ علیہا کے نام سے قرآن میں پوری ایک سورت موجود ہے۔ کیا اس قرآن کو جلا کے تم دنیا کو یہی پیغام دینا چاہتے ہو کہ ہم نبیوں کے اور مقدس شخصیات کے گستاخ ہیں؟ جس طرح کہ تمہاری اپنی کتابوں میں تحریفیں کر کے نبیوں کے متعلق اتنی نازیبا باتیں لکھی گئی ہیں کہ شریف انسان ان باتوں کو پڑھ بھی نہیں سکتا ہے۔ نبیوں کے متعلق سیدنا لوط علیہ السلام، سیدنا داؤد علیہ السلام، ان کے متعلق اٹھائیے، آج بھی بائبل کے اندر ایسی باتیں ہیں کہ شریف انسان اسے پڑھ بھی نہیں سکتا ہے۔ شاید یہ قوم اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کے رویوں کو قرآن میں نقل کیا کہ یہ اللہ کے پیغمبروں کو بھی قتل کرنے تک جایا کرتے تھے۔ یہ آج قرآن کے ساتھ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ کیا اور کامیاب ہو گئے، لیکن یہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس نے قیامت تک اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ آئیے میرے مسلمان بھائیوں، آج لمحہ فکریہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ کس قدر تعلق ہے۔ یہ جتنا قرآن کو جلاتے ہیں آپ اتنا قرآن کو پڑھا کریں، یہ مزید جلیں گے۔ آپ قرآن کے ساتھ اتنا تعلق بنائیں، اگر ان کو قرآن سے تکلیف ہے تو آپ ان کی تکلیف کو مزید بڑھائیں۔ آپ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید گہرا کریں، اپنے بچوں کو یہ قرآن پڑھائیں، خود اس قرآن کے فہم کی کوشش کریں، خود اس قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں۔ یہ کافر اگر اس وجہ سے جلتے ہیں کہ مسلمانوں کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے تو آپ ان کو مزید تکلیف دیں۔ آئیے اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو ہم بڑھائیں، اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو اس قدر جوڑیں کہ ہمارا اوڑھنا اور بچھونا جو ہے، ہماری زندگیوں کے ایک ایک لمحے جو ہیں وہ اس قرآن کی تعلیمات کے مطابق گزریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔